جس کا مقصد یہ ہو جائے رضوان اللہ اکبر، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا سب سے بڑا مقصد زندگی کا ہے کہ تو مجھے راضی کر لے. سب سے بڑا مقصد تیرا زندگی کا یہ ہے کہ جو اس پروجیکٹ پہ لگ جائے. اتنا بڑا پروجیکٹ اس کے سامنے آ گیا تو بھی چھوٹے موٹے پروجیکٹ تو کہے گا صبر کرو، اس سے کیا ہوتا ہے، نہیں ہوتا نہ ہو یار، دماغ خود ہی ہو جائے گا. تو اس پروجیکٹ پہ کھڑے ہونے کے بعد سب سے بڑی بات یہ کہ سارے دنیا کے غم ختم ہو جاتے ہیں، اس کے محسوس ہی نہیں کرتا. تو کیا بات کر رہے ہیں یار، جہاں ہمارے پاس مکان ہے، یہ جو اس پروجیکٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کے دل ہنستے ہیں کہ کیا قسم کی فضول باتیں میرے سامنے کر رہا ہے یار. حالانکہ خواہشات رکھنے والا انسان وہ ہوتا ہے، اسی طرح دوسروں کے ساتھ زندگی گزار ہوتا ہے، اسی طرح اس کی ضروریات زندگی ہوتی ہیں، اس کے سارے معاملات بیوی بچوں والے ہوتے ہیں، سارے چیز کو درکار ہے، ضرورت ڈوبا ہوتا ہے. لیکن کوئی پروجیکٹ ہائی ہو گیا ہے، اس کا مشن بہت ہائی ہو گیا ہے، وہ انویزیبل ہے، جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن بن رہا ہے. وہ الحمدللہ اس مشن پہ اپنے لگا ہوا ہے، زندگی کے ایک ایک منٹ وہ اس پر گزار رہا ہے، اتنے بڑے پروجیکٹ پہ گزار رہا ہے کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ آواز سنی ہے، راضی تم مرضیہ، کہ اللہ تعالیٰ فرما دے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تو مجھ سے راضی ہو گیا. تو کہیں نظر آ رہا ہے اس کے بعد نماز کے بعد کہ مقصد کی جھلک نظر آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، رضوان اللہ اکبر کی جھلک کہیں نظر آئی ہے؟ وہ کیا جھلک ہے؟ اللہ کی رضا کی کون سی جھلک ہوتی ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو رنگ چڑھا کیا آپ کی سنت نظر آئی؟ حج کے بعد کیوں نظر آئی؟ اب یہ روزہ کہہ رہا ہے کہ 30 دن تجھے میں نے اتنا مجاہدہ کیا ہے، جاہل پاگل، تیرے میں کوئی جھلک نظر آ رہی ہے اللہ کی رضا کی؟ اور کوئی نظر آ رہی ہے جھلک؟ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو تباہ سنت پہ ڈال لیا، شکل صورت ہر چیز جو ہے توبہ کر کے کہہ دیا بھائی روزہ ہم تیرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، تو نے جو مقصد ہمیں دیا تھا ہم نے پا لیا. تو آخر 30 دن کے بعد اللہ اعلان فرما دیتے ہیں، اللہ اکبر، اپنے نبی زبان مبارک سے اعلان فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ فرما دیں محبوب کہ جو 30 دنوں کی جو عورت، جو مرد، جو بڈھا، جو جوان اس 30 دن میں اپنی زندگی کو تبدیل نہ کر سکا، اس پہ رنگ نہ چڑھ سکا میرے رسول کا، میرے حبیب کا، وہ گناہوں کو ترک نہ کر سکا، وہیں کا وہیں تھا. تو فرما دیں اس سے بڑا بدبخت ہے ہی کوئی نہیں. دنیا میں فیل کر دیا، بدبخت انسان ہے، سمون بکمن عمي فهم لا يرجعون. کتاب ہی بند ہوگی اس کی زندگی کی ساری. دیکھا کتنا بڑا مقصد ہے رمضان بتا رہا ہے. اصل روزہ کہتا ہے کہ یہ مقصد ہے تمہارا اس روزے کا بھی کہ تم اللہ کو راضی کرو، راضی کے بعد اس رمضان سے نکلو. کہ خوش قسمت ہو تم، تو اللہ کے نبی نے راز بتا دیا سارا. میں فریش کر رہا ہوں تمہیں، پکڑ لو زور سے اس کو، اب نہ چھوڑنا. ام الخصلتان اللتان رضوان من ربکم، یہ حدیث کے لفظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی رمضان میں آئے تو یاد رکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے رب کو راضی کرو، مقصد یہی ہے تمہارا، راضی کرو، کرتے رہو، صرف رمضان تک نہیں ہے، راضی کرو. کرو سے مراد کہتا ہے مستقل چلنے والی چیز کا، اس کو کہتے ہیں کرو، یہ کام کرو. میں جب کہوں گا نا اس کی اینڈ نہیں ہو رہا کام کا، ہے نا، اس کام کا اینڈ نہیں ہو رہا، کرو تو کرتے رہو جب تک نہ رک جاؤ. امام الانبیاء رؤوف الرحیم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کرو. دو چیزیں ہیں ایسی جن کو کرو اپنے رب کو راضی کرنے کے، جو چیزیں ایسی میں دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں تمہیں اس رمضان کے اندر، روزے میں ریفریش کر رہا ہے تمہیں تاکہ زندگی تمہیں جاری کر سکوں. مجھے پتا ہے کہ تم اس کے بغیر زندگی گزار رہے ہو، ان دو چیزوں کے بغیر تم زندگی گزار رہے ہو، اور جب تک یہ دو چیزیں ہیں تو اپنے رب کو راضی نہیں کر سکو گے، کیونکہ کوئی عمل تمہارا اس وقت تک صحیح اس تک نہیں پہنچ سکے گا جس سے تمہارا رب راضی ہو جائے. تو دو چیزوں کے ساتھ تمہارا رب راضی ہو گئی. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. اس سے بڑا کون کلو پیش کر سکتا ہے اللہ کو راضی کرنے کا؟ یقین ساری عبادات راضی کرنے کے لیے دی گئی ہیں، لیکن نہیں، ان دو چیزوں کو اختیار کرو
تو تمہاری نماز بھی قبول ہوگی، روزہ بھی قبول ہوگا، حج بھی قبول ہوگا، زکوٰۃ بھی قبول ہوگی، عمرہ بھی قبول ہوگا، ہر چیز قبول ہو جائے گا. دو چیزیں تم کرتے رہو گے تو کرتے رہو گے. وَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ رَضْوَانٌ بِمَا رَبِّكُمْ. دو چیزیں یا رسول، دو چیزیں کون سی ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے؟ کثرت ذکر اور کثرت استغفار. وہ سارے قلوب پہ جو زنگ لگا ہوتا ہے گناہوں کا، زناؤں کا، جھوٹوں کا، چوریوں کا، بدماشیوں کا، فراڈ کا، ایک سیکنڈ میں نکال دیتے ہیں. سبحان اللہ. وہ زمین کو صاف کرتے ہیں کس چیز سے؟ توبہ سے. اور توبہ سے کیسے صاف ہوتی ہے؟ میرا رب فرماتا ہے کہ توبہ کے بعد بندہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے نہ زنا کیا، نہ جھوٹ بولا، نہ قتل کیا، نہ اس نے بالکل ایسا ہو جیسے گناہ کیا ہی نہیں، بالکل پاک صاف. ایسے ہاتھ نیک لوگ بیٹھے آگے پہلے صف میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ چور، زانی، قاتل، پتہ نہیں کیا کچھ کے پہلے صف میں بیٹھے. اللہ کہتے اس نے کیا ہی کچھ نہیں. یہ ہے توبہ. شرمندگی نمبر 2 وہیں کھڑا ہو کے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہوں یہ گناہ پھر نہیں کروں گا. دل بھی کہہ رہا ہو، پکا کہہ رہا ہو کہ بالکل نہیں کروں گی. اللہ میں نے وعدہ کر لیا اس چیز کو. 2 چیزیں. تیسری شرط اللہ اکبر، آئندہ بھی نہیں کروں گا، آئندہ بھی نہیں کروں گا، اس گناہ کو ختم کر دوں گا. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی کا، یہ تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے نا، گناہ کو ہم نے کیا کس کے ساتھ، اس کی ذات سے تعلق رکھتا ہوں. اور اگر کسی کے حقوق مارے ہیں، حقوق کی بات کر سکتے تو پھر اس سے ساتھ یا تو اس سے معافی مانگو یا اس کو حق ادا کرو. جب یہ 4 کام کر لیے ہم نے، نمبر 1 گناہ سے توبہ، شرمندگی کی ندامت کی ہے، گناہ توبہ کی کہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، اس کے بعد آئندہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، اس کا بالکل فارغ ہو گیا اللہ کی فضل سے. بس پھر اللہ کا تجا میں نے معاف کر